10 محرم کے دن جب نواسائے رسول گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے تو فوج یزید خوشیاں منا رہی تھی، اور جس کے پاس مارنے کے لیے جو تھا امام حسین کو مار رہا تھا۔ امام حسین مسلسل اللہ کا شکر کر رہے تھے، لیکن کسی کی بھی یہ ہمت نہ تھی کہ کوئی امام حسین کے قریب جاتا۔ کچھ دیر کے بعد ظالم کہتے ہیں شاید حسین شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ معلوم کیسے ہو؟ حسین کا تو سر ہی سجدے میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے نواسائے رسول، امام حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی؟ کیا علی اکبر کی شہادت پر؟ امام نے کہا نہیں۔ کیا جب جناب عباس کے بازو کٹے تب؟ امام فرماتے ہیں اے شخص، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں تھا اور ظالم یہ چاہتے تھے کہ معلوم کریں کہ حسین ابھی تک زندہ ہیں یا نہیں، تو کسی ظالم نے کہا ایک لفظ میں کہوں گا، اور اگر حسین زندہ ہوں گے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بس وہ ظالم زور سے کہتا ہے کہ فوج حسین کے خیموں میں چلی گئی اور زینب کو تازیاں نے مار رہی ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ امام حسین نے سنے تو آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالم، جب تک میں زندہ ہوں میری بہنوں کے خیمے میں نہ جاؤ۔ بس وہ ظالم زور زور سے ہنستے ہیں اور نواسائے رسول صبر کرتے رہتے ہیں اور اپنا سر پھر سے سجدے میں رکھتے ہیں۔ امام حسین کے سر کو کاٹ کے جب نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تو فوج یزید خیام پہ حملہ کرتی ہے اور بیبیوں کے سروں سے چادر کو لوٹ لیتی ہے، بیبیوں کو تازیاں نے مارتی ہے، اور پھر امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے ان گھوڑوں کو بلایا جاتا ہے جن کو یمن سے لایا گیا تھا۔ جیسے ہی گھوڑے دوڑنا شروع کریں اتنے میں کوفے والے آواز دیتے ہیں کہ ہم اکثر حبیب ابن مظاہر کی دعوت کھاتے تھے۔ اے عمر بن سعد، عرب میں یہ رواج ہے کہ جو جس کا نمک کھاتا ہے اس کی توہین نہیں کرتا۔ ہم حبیب کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، بس حبیب کی لاش کو الگ کیا جاتا ہے۔ جون کے قبیلے والے جون کی لاش کو لے کے جاتے ہیں، بی بی ام البنین کے قبیلے والے جناب عباس کی لاش کو الگ کر دیتے ہیں۔ بس ایک ایک کربلا کے شہید کی لاش الگ کی جاتی ہے، اور کربلا کی زمین پہ صرف نواسائے رسول پڑا رہتا ہے، اور مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا جاتا ہے۔ امام حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے۔ بس بیبیاں روتی رہتی ہیں، رات ڈھلنے لگتی ہے اور غریبوں کی شام آ جاتی ہے۔ ہر کوئی بی بی اپنے اپنے جوان کی لاش پہ روتی رہتی ہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ عمر بن سعد کو کہتے ہیں کہ اے عمر بن سعد، ہم نے حسین کو پیاسا شہید کر دیا، خیموں کو جلا دیا، بیویوں کو بے پردہ کر دیا۔ یہ 3 دن سے پیاسے ہیں، اب ان کو پانی دے ہی دیتے ہیں، کیونکہ مسلسل ان بیبیوں کے رونے کی آواز نے قیامت برپا کرتی ہے۔ اور پھر تھوڑا سا پانی بیمار کربلا امام سجاد کے پاس بھجوایا جاتا ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ پانی پلا کے ان یتیموں کو سلا دو، ان کے رونے کی آواز سے ہمیں نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی پانی شام غریباں کی اجڑی ہوئی بیبیوں کے پاس پہنچے تو ہر کوئی بیوی پانی کو دیکھ کے زار و قطار روتی ہے کہ اب اس پانی پینے کو دل نہیں کرتا۔ بی بی زینب کہتی ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہمارے جسم میں تب تک جان ہو جب تک ہم امام حسین کی شہادت کا واقعہ دنیا کو بتا نہیں دیتے۔ بس سب کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اتنی میں بی بی زینب دیکھے کہ وہ سکینہ جو امام حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی۔ بی بی زینب مقتل گاہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں امام حسین کی لاش زمین کربلا پہ بکھری ہوتی ہے وہاں آتی ہے، اور دیکھے کہ ان ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی بی بی سکینہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ بی بی ان کو دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں اے سکینہ، پانی آ گیا ہے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے کیا میرے چچا عباس واپس آ گئے؟ بی بی زینب رو کے کہتی ہے اے سکینہ، شہادت کا جام پی کے تمہارے بابا کے پاس ہیں، علی اصغر کے ساتھ ہیں۔ آج سے تم میرے اور اپنی ماں و باپ کے ساتھ سونا۔ اور یوں رات ڈھل کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ 11 محرم سادات کے لیے 10 محرم سے بھی سخت تھا، کیونکہ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو چاروں طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور بیچ
बीच में रसूल अल्लाह की नवासियाँ बेयार मददगार बैठी होती हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, अब इन बीबियों को कैदी बना दो, पहले इन्हें कूफा और फिर इन्हें शाम लेके जाएंगी। बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, बीबी रुबाब, यहाँ तक कि बीबी सकीना को भी रस्सियों में बांध के कैदी बनाया जाता है। इस काफिले में 34 बीबियाँ, 80 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5-6 साल से छोटी थी और एक बीमार इमाम सज्जाद था। तारीख ने लिखा, बड़ी बीबियों को रस्सियों में बांध के पैदल चलाया गया और मासूम बच्चों को बगैर अमारियों के ऊंट की पुश्त में बांधा गया था। बस काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता, कोई बच्चा कहीं गिर जाता और घोड़ों और ऊंटों के पांव में कुचल के वहीं शहीद हो जाता। जब ये काफिला कूफे पहुंचा तो मासूम बच्चे शहीद हो के सिर्फ 7 बचते हैं। जब आले रसूल का काफिला कैदी होके कूफे पहुंचता है, बीबी ज़ैनब को पत्थर मारे जाते हैं, आले मोहम्मद की तौहीन की जाती है, लेकिन कदम कदम पे बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद अपने खुतबे में ये बताते रहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। बस यजीद का ये हुक्म होता है, अब इन बीबियों को मेरी दरबार तक लेके आओ ताकि मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि मैंने इस बागी खानदान का क्या हश्र किया। बस 22 दिन का पैदल मुश्किल सफर करके पहले सफर को आले रसूल का काफिला शाम तक पहुंचता है, तो बीबियों को 3 दिन शाम शहर से बाहर ठहराया जाता है, क्योंकि यजीद ने पूरी दुनिया से मेहमान मंगवाए थे और ये ऐलान किया था कि आज का दिन हमारी सबसे बड़ी ईद का दिन है। ऐ शाम वालों, आज जर्द लिबास पहनना और अपने घरों की छतों पे चले जाना। आज जो कैदी जैसे ही बाजार से गुजरे तो इन पर गर्म पानी फेंकना, इनको इतने पत्थर मारना ताकि इनके बाद कोई दूसरा मुझसे बगावत ना करे। बस जब पूरा शहर सज जाता है, रसूल अल्लाह की बेटियां बेचादर शाम के बाजार से गुजरती हैं तो उनको पत्थर मारे जाते हैं, उन पे गर्म पानी फेंका जाता है और सब जोर जोर से हंसते रहते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शाम के बाजार में मेरी दादी ज़ैनब और तमाम बीबियों को इतने पत्थर लगे कि शाम के बाजार की दीवारें आले रसूल के खून से रंगीन हो गई। बस बीबियां अपने बालों से सर को ढांप के खून में रंगीन जख्मों से चूर कैदी होकर दरबारी यजीद तक पहुंचती हैं और यजीद की दरबार में उस वक्त पूरी दुनिया से आए हुए तकरीबन 9000 से भी ज्यादा मेहमान मौजूद होते हैं और यजीद अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा होता है। बस सिपाही इमाम हुसैन के सर को यजीद के महल में लेके जाते हैं और बीबियों को दरबार के उस कोने में खड़ा कर दिया जाता है जहां गुलामों को खड़ा किया जाता था। यजीद जैसे ही इमाम हुसैन के सर को देखता है तो जोर जोर से हंसता है और तमाम अपने मेहमानों से अपनी खुशी का इजहार करता है कि मैंने बदर और ओहद का बदला बनी हाशिम से ले लिया। पूरी दरबार खुशी से झूमती रहती है। हर कातिल आके अपने जुल्म की दास्तान यजीद को बताता है। कोई कहता है मैंने अकबर के सीने में बर्छी मारी और हुसैन निकालते वक्त रोता रहा। यजीद हंसता और उसे बड़ा इनाम देता। कोई कहता मैंने असगर को तीर मारा और इमाम हुसैन के हाथों पर मछली की तरह हुसैन का 6 माह का बच्चा तड़पता रहा। यजीद खुश होता और उसको बड़ा इनाम देता। कोई अब्बास के कटे हुए बाजुओं की दास्तान यजीद को बताता है। कोई इमाम हुसैन के सर काटने की खबर यजीद को बताता है। जिसका जुल्म जितना बड़ा होता है उसको इनाम भी यजीद उतना बड़ा देता है। कई घंटे गुजर जाते हैं। यजीद के दरबार में जश्न का माहौल होता है। सब खुशी में झूमते रहते हैं और आले मोहम्मद दरबार के कोने में खड़ी होकर रोती रहती हैं। काफी देर के बाद यजीद का एक सिपाही यजीद से कहता है कि ऐ यजीद, हुसैन की बहनें बेटियां इसी दरबार में कैदी होके खड़ी हैं। तो यूं यजीद कहता है उसको इन मेहमानों के सामने खड़ा करो ताकि उनकी जिल्लत का तमाशा ये सब देखें। बस यूं बीबियां यजीद के तख्त के करीब कैदी बनाकर लाई जाती हैं। यजीद का तख्त ऊपर होता है, आले मोहम्मद नीचे कैदी खड़ी होती हैं। बीबी ज़ैनब देखती हैं कि यजीद के हाथ में लाठी होती है और इमाम हुसैन का सर
سامنے رکھا ہوتا ہے وہ بار بار امام حسین کے ہونٹوں پہ لاٹھی مارتا رہتا ہے اور ہنستا رہتا ہے اور اپنے خاندان کی تعریف کرتا ہے، امام حسین کے خاندان کی توہین کرتا ہے۔ اتنے میں بی بی زینب امام سجاد سے کہتی ہیں، اے بیٹا سجاد اٹھو، خطبہ دو اور اس کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ امام سجاد خطبہ دیتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یزید رسوا ہوتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ سپاہیوں اس بیمار کو چپ کراؤ۔ بس یزید کے سپاہی امام زین العابدین کے گلے کا توق کھینچتے ہیں، امام کے گلے سے خون بہنے لگتا ہے، امام کو زمین پہ لیٹا کے ان کی پیٹھ پہ تازیانے مارتے ہیں۔ یہ منظر جیسے ہی بی بی زینب نے دیکھا تو آپ علی کی بیٹی علی بن کے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے یزید تو اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتا ہے اور ہمیں بات کرنے سے روکتا ہے۔ یزید سپاہیوں سے کہتا ہے، اس عورت کو چپ کراؤ، لیکن دور دور سے آئے ہوئے مہمان کہتے ہیں، اے یزید تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ سفید بالوں والی بوڑھی جس کے جوان تم نے مار دیے اپنی بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ، تو جیسے عظیم بادشاہ کے سامنے کیا بولے گی، اس کو بولنے دے۔ بس بی بی زینب اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹا کے کہتی ہے، اے یزید تو اپنے خاندان کی کیا عزت بیان کرتا ہے؟ تیرے آباء و اجداد تو ہمارے خاندان کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ اے یزید جس حسین کا سر تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول اس سر کو بار بار چوما کرتے تھے، اور جن ہونٹوں پہ تو اپنی لاٹھی مار رہا ہے، رسول اللہ ان ہونٹوں کا بار بار بوسہ لیا کرتے تھے اور پورے جہان کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے یزید تیری یہ حکومت چند سانسوں کی ہے، بس جی بھر کے اپنی سانسیں لے لے، تو چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن اللہ ہمارے ذکر کو مٹنے نہیں دے گا اور قیامت تک تم پہ لعنت برستی رہے گی۔ جب تو مر کے روز محشر رسول اللہ کا سامنا کرے گا تو اسے کیا کہے گا کہ اس کے خاندان کو قیدی کر کے بازاروں میں پھرایا تھا، بے جرم و خطا ان کے بچوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ یہ دیکھ کے دربار ہل جاتا ہے اور تمام مہمان نفرت کی نگاہ سے یزید کو دیکھتے ہیں۔ یزید غصے میں کہتا ہے، اس بوڑھی عورت کا سر کاٹ دو۔ سپاہی آگے بڑھتے ہیں، اتنے میں بی بی فضا جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی اور حبش کی ملکہ تھی، جو جناب زینب کے ساتھ قیدی بنی ہوئی دربار میں موجود تھی، وہ بی بی زینب کے آگے آ کے کہتی ہے، اے یزید کی فوج میں حبش کے رہنے والوں پہچانو، میں فضا ہوں، تمہاری ملکہ۔ آج تمہاری غیرت کہاں گئی ہے کہ تم تلواریں لے کے مجھ پہ حملہ کرو گے؟ یزید کی فوج میں 33,000 سے بھی زیادہ حبش کے سپاہی تھے۔ جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی ملکہ بی بی فضا یہاں قیدی بن کے کھڑی ہے، تو فوراً اپنی تلواریں یزید کی طرف موڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزید اگر فضا کے قریب سپاہی گئے تو ہم تیرے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ جیسے ہی یہ منظر بی بی زینب دیکھتی ہے تو آسمان کو دیکھ کے فرماتی ہے، اے اللہ آج تیرے رسول کا خاندان اتنا غریب ہو گیا ہے کہ ان کے کنیزوں کی تو لوگ عزت کرتے ہیں لیکن تیرے رسول کی بیٹیوں کی عزت بھول گئے۔ بس یزید حکم دیتا ہے کہ ان بیبیوں کو قیدی کر کے قید خانے میں ڈال دو، اور بیبیاں قید ہو جاتی ہیں۔ تاریخ نے لکھا بیبیوں کو شام کے اس قید خانے میں رکھا گیا جس کی چھت تک نہیں تھی۔ پورا دن بیبیاں دھوپ میں بیٹھی رہتی اور امام حسین کے غم میں روتی رہتی۔ بس کچھ دنوں میں یزید کو یہ علم ہوتا ہے کہ حسین سب سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ سے کرتے تھے۔ یزید نے کہا کہ سکینہ کو ان تمام بیبیوں سے الگ زندان میں ڈال دو، وہاں ڈالو جہاں یہ اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے اپنے باپ پہ روتی رہے۔ بی بی سکینہ کو جن کی عمر صرف 4 سال کی ہوتی ہے اندھیرے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں رو رو کے بی بی سکینہ شہادت کا جام پی لیتی ہے۔ اور وہ جو مہمان جنہوں نے دربار میں بی بی زینب کا خطبہ سنا اپنے اپنے گھر جب واپس جاتے ہیں، بی بی زینب کا خطبہ ہر کسی کو بتاتے ہیں، اور یوں یزید کی حکومت جہاں جہاں پھیلی ہوتی ہے یزید کے لیے نفرت بڑھتی جاتی ہے۔ بالآخر یزید کے وزیر جہاں جہاں سے گزرے انہیں تانے ملتے ہیں کہ یہ یزید کیسا بادشاہ ہے، رسول اللہ کے منبر پہ بیٹھتا ہے
اور رسول اللہ کے اولاد کو قتل کرواتا ہے، ان کی مستورات کو آج تک قید میں رکھا ہوا ہے۔ یہ باتیں جب حد سے زیادہ پھیل جاتی ہیں تو یزید کے وزیر یزید کو مشورہ دیتے ہیں، ان بیبیوں کا دیر تک قیدی رہنا یہاں بہتر نہیں ہے، اب ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ یوں بیبیوں کو رہائی ملتی ہے اور بی بی زینب تقریباً 2 سال کی قید کے بعد تمام بیبیوں کے ساتھ امام حسین کی قبر پہ پہنچتی ہیں اور رو رو کے پورے سفر کا حال بتاتی ہیں۔ جب بیبیاں واپس مدینے آتی ہیں تو مدینے والے بیبیوں کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان کے چہرے کے رنگ دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے تھے۔ بی بی زینب مسلسل امام حسین کی شہادت اور اپنے قائد ہونے کی بات مدینے میں ہر کسی کو بتاتی رہتی ہیں، اور دور دور سے مدینے سے لوگ بی بی زینب کے پاس آتے اور امام حسین کا ذکر سن کے روتے، اور یوں مدینے کے لوگ یزید سے دن بدن نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بات جب مدینے کے حاکم کو پتہ چلی، وہ یزید کو خط لکھتا ہے اور یزید کہتا ہے کہ بی بی زینب کو مدینے سے جلا وطن کر دو۔ بی بی زینب کے شوہر جن کا نام عبداللہ ابن جعفر تھا، ان کی زمین مصر میں بھی تھی، شام میں بھی تھی اور مختلف ممالک میں بھی تھی۔ اللہ نے انہیں صاحب دولت بنایا تھا۔ تو یوں حضرت عبداللہ بی بی زینب کے ساتھ پہلے مصر جاتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، اور جب مصر سے بھی بی بی زینب کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے تو بی بی زینب ایک رات خواب دیکھتی ہیں کہ بی بی سکینہ ان کو یاد کر رہی ہیں اور تنہا زندان میں رو رہی ہیں کہ اے میرے بابا حسین، آپ کہاں ہیں؟ جیسے ہی بی بی زینب خواب سے بیدار ہوتی ہیں، اپنے شوہر عبداللہ سے کہتی ہیں، اے عبداللہ، جو تمہاری زمین شام میں پڑی ہے ہم وہیں مقیم ہوتے ہیں، کیونکہ حسین نے مجھے اپنی بیٹی سکینہ کے لیے وصیت کی تھی کہ اس کا خیال رکھنا۔ بس بی بی شام میں آتی ہے اور جہاں باغ جعفر تیار ہوتا ہے، جو زمین بی بی زینب کو حضرت عبداللہ نے حق مہر میں دی تھی، وہاں مقیم ہوتی ہیں۔ جیسے ہی یہ علم یزید کے ساتھیوں کو ہوتا ہے کہ بی بی شام آ چکی ہیں، اور شام کے لوگ بھی بی بی زینب کے پاس جاتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کا واقعہ سنتے ہیں، تو وہ زہر دلا کے 15 رجب 64 ہجری کو بی بی زینب کو شہید کروا دیتا ہے۔ اور یوں اسی شام شہر میں بی بی زینب کا روزہ بنتا ہے، جس شہر میں بی بی زینب کو قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اموی خاندان کی حکومت اللہ زمین سے مٹا دیتا ہے اور سادات کا احترام دلوں میں بڑھا دیتا ہے۔ آج بھی جو بھی انسان شام جاتا ہے تو شام والے کہتے ہیں کہ اس شام کی ملکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ان کے روزے پر چراغ جلتے رہتے ہیں، لاکھوں عقیدت مند آ کے دہلیز چومتے ہیں، اور اسی شام میں یزید کی قبر تک کا نشان نہیں ملتا۔ بے شک جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کے ذکر کو زمین سے مٹنے نہیں دیتا۔ وہ میرے بھائی جو صاحب اولاد نہیں، ان کے لیے میرے پردادا خاص اسم اعظم و خاص جڑی بوٹیوں سے ایک معجون بناتے تھے، جو اللہ کے کرم سے جو بھی بے اولاد مرد یا عورت کھاتی تھی وہ فوراً صاحب اولاد ہو جاتے تھے۔ مرد کی تمام مردانہ کمزوریاں اس معجون کے کھانے کے بعد ختم ہو جاتی تھی، اور عورت کے تمام پوشیدہ امراض اللہ کے کرم سے فوراً ختم ہو جاتے تھے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد انہی جڑی بوٹیوں اور انہی خاص اسم اعظم سے معجون پشت در پشت بناتے ہوئے آ رہی ہے، تو ہم نے بھی وہ اپنے آباء و اجداد کا صدیوں پرانا معجون جو خاص جڑی بوٹیوں اور خاص وظائف کے ساتھ بنایا جاتا ہے، جو مرد اور عورت دونوں کھا سکتے ہیں، دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے، آپ کے لیے مہربان شفا خانہ پہ رکھا ہے تاکہ آپ جلد صاحب اولاد ہو جائیں۔ مجھے امید ہے اس معجون کے کھانے کے بعد آپ جلد صاحب اولاد ہوں گے اور ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزاریں گے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ یہ اسم اعظم دم شدہ معجون لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو مہربان پکی فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ مہربانشفا.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ صاحب اولاد بنانے والا معجون حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔